بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایچ بی نیوز کے ساتھ حسن بیگ حاضر۔ ناظرین، آج ہم دو چیزوں پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ آپ یہاں کے مقتدر حلقوں سے ڈیل کریں اور ڈیل کے نتیجے میں آپ باہر چلے جائیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے صدر عارف علوی نے، سابق صدر عارف علوی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ پوری ویسے قوم کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید باہر تو نہیں جانا چاہتے۔ وہ جو بھی ڈیل ہونی ہے وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہیں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا بنیادی طور پہ ایشو ہے خان صاحب کا۔ اور یہ اب ہم ڈسکس یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا یعنی طور طریقہ ہے کہ ہر دفعہ کوئی بندہ ڈیل کرے اور ملک سے باہر چلا جائے، جیسے نواز شریف صاحب گئے تھے، اور نواز شریف صاحب دو دفعہ گئے۔ ایک دفعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا سن 2000 میں، جب مشرف صاحب نے ان کو ان کے ساتھ ڈیل کی اور ان کا سارا بستر بوریا گول کر کے وہ سعودی عرب چلے گئے۔ سعودی عرب کے بعد پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ کیسے لندن گئے، اور لندن کے بعد پھر واپس آئے، اور یہاں سے پھر ایک دفعہ ان کو جہاز سے واپس بھیج دیا گیا۔ اور آپ لوگوں کو شاید یہ یاد ہے یا نہیں ہے، اسی زمانے میں آصف علی زرداری جو ہمارے اب موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کو بھی آفر ہوئی تھی کہ جی آپ کو بھی نکال دیتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کی طرح آپ بھی باہر چلے جائیں۔ تو اس زمانے میں زرداری صاحب نے یہ بات نہیں مانی تھی۔ تو خان صاحب بھی اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں نے باہر نہیں جانا، میں نے اپنے ملک میں جینا مرنا ہے، میرے جو بھی فیوچر ہے یا مستقبل ہے وہ یہیں اسی سرزمین سے جڑا ہوا ہے، پاک سرزمین سے۔ تو یہ خان صاحب کی ایک اپنا ایک آئیڈیا ہے، اور گو کہ بہت سارے لوگ شاید اس سے یہ بھی کہیں کہ فار دا ٹائم بینگ اگر وہ جیل سے نکل جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، تو کل میاں نواز شریف صاحب کی طرح واپس آ کے پرائم منسٹر بن جائیں گے۔ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بایو میٹرک جو ہے نا وہ بھی ایئرپورٹ پہ ہو جایا کرتا ہے جب اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بنیادی طور پہ ان کے جو پالیٹکس ہے وہ اس پہ بیس کرتی ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے جینا مرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہوتی ہے کسی بھی لیڈر کی، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ اپنی وفاداری کا جو ثبوت ہے وہ اس طرح دیتے ہیں کہ میں نے اسی سرزمین کے ساتھ میں نے رہنا ہے، اور میں نے باہر نہیں جانا۔ باہر جانا ہوتا تو خان صاحب جو ہے نا جمائمہ خان کے ساتھ جب معاملات چل رہے تھے تو اس زمانے میں چلے جاتے، ان کو تو بلینز آف پاؤنڈز مل رہے تھے۔ یعنی یہ اب آج بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں، خان صاحب اس طرح پیسے بٹور رہے تھے، اس طرح بٹور رہے تھے۔ میں اس پہ بلیو نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اگر پیسے بٹورنے ہوتے تو وہ جب جمائمہ خان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے تھے تو اس وقت لے لیتے۔ تو جمائمہ خان آج تک خان صاحب کے ساتھ اس لیے اٹیچڈ ہے یا اس کے ساتھ وفادار ہے کہ ظاہر ہے کسی اصول کی بنیاد پہ، وفاداری کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں بھی وہ لالچی نہیں تھے، نمبر ون۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس چیز کی ہے کہ خان صاحب پھر کیا کریں گے؟ اگر ڈیل کریں گے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کریں گے؟ ابھی اچکزئی صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو 50% اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ پرائم منسٹر بن جائیں۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ یعنی ایز آن ٹوڈے اس کو پیشکش ہو رہی ہے کہ آپ کو جیل سے نکال کے سیدھا پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا 90s کی پالیٹکس میں جب میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جب یہ باریاں لگ رہی تھیں، یعنی 88 میں محترمہ آ گئی، 90 میں نواز شریف صاحب آ گئے، 93 میں پھر محترمہ آ گئی، پھر 96-7 میں پھر نواز شریف صاحب آ گئے، پھر مارشل آ گیا۔ تو اس زمانے میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ آصف علی زرداری صاحب کو مجھے یاد ہے کہ یہ سیدھا جیل سے نکال کے انوائرنمنٹ کا منسٹر بنایا گیا تھا اس زمانے میں۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، اور آج جو ہے اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، محمود اچکزئی صاحب، کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر ہو رہی ہے کہ آپ پرائم منسٹر بن جائیں، وہ اس کے لیے راضی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے الیکشنز جو ہے نا یہ فیئر ہونے چاہیے، مجھے پروسیس چاہیے جس کے تھرو جو ہے نا یہاں پہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے میں پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا۔ یعنی آج جو ہے آپ نے فارم 45-47 کا دھندا کر دیا اور کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا،
اور پھر کل کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ان کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں خان صاحب اور آپ آ کے پرائم منسٹر بن جائیں. یہ دعوے ہیں. یہ محمود اچکزئی صاحب کا بھی دعویٰ ہے اور صدر عارف الوی کا بھی دعویٰ ہے. اس میں کوئی کس حد تک صداقت ہے، کس حد تک چیزیں ٹھیک ہیں، یہ اور بات ہے کہ بیک ڈور میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور چل رہی ہوتی ہیں جن کا شاید آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہوتا. یہ ان بڑے لیڈرز کے ساتھ چونکہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں تو خان صاحب کو ظاہر ہے سب سے زیادہ پتہ ہے کیونکہ انہی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو یا چل رہی ہوگی. تو اس سلسلے میں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پہ ایک اور چیز مختصر طور پہ میں بیان کرتا چلوں، وہ چائنا کا وزٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کا. میں نے پہلے بھی ویلاگ کیا تھا تو وہاں پہ 32 ایم او یو جو ہے نا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ابھی سائن ہو گئے ہیں، جس میں ہواوے کمپنی، ایک ایم او یو یہ بھی ہے کہ ہواوے کمپنی جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یعنی مصنوعی ذہانت میں ہمارے 2 لاکھ بچوں کو اور نوجوانوں کو تربیت دیں گے. اور اسی طریقے سے بہت ساری کمپنیاں ہیں جو اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. وہ صرف اور صرف سیکیورٹی چاہ رہے ہیں جس کی بار بار ہمارے پرائم منسٹر صاحب ان کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں ابھی خیر ان کی پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے اور پرائم منسٹر آف چائنا سے ملاقات ہونی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اور آئیں گی، بہت سارے ایگریمنٹس ہوں گے اور سی پیک کا نیکسٹ فیز جو شروع کرنے جا رہے ہیں. لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں خوشحالی آئے، پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہو، پاکستان کی معیشت بہتر ہو اور پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں. اس ویلاگ کے ساتھ حسن بے کو اجازت. اللہ حافظ.